دو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی اب آپ لوگ پریزنٹیشن سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ دوسری آیہ مبارکہ ہے وَتَمَّتْ کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تیسری آیہ مبارکہ ہے لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر ان دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت ہٹا دی جائے گی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ پوچھا جائے سچوں سے، ان صدقہم کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا علیم دردناک عذاب۔ وَاذْكُرْ فِی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجیے کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّہُ بے شک وہ کانا تھے صدیقاً سچے نبیًا نبی۔ لِیَجْزِیَ اللہ، تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ الصادقین بصدقہم سچوں کو ان کی سچائی کا، وَیُعَذِّبَ المنافقین اور عذاب دے منافق کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم یا وہ مہربان ہو جن پر یا انہیں معاف کر دے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ومن اصدق اور کس کی زیادہ سچی بات ہے، من اللہ اللہ سے، صدیقاً سچی ہے۔ سورۃ الانعام کی ہے۔ قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا یوم یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم جو سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم راضی ہو گئے اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی ہے آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اے میرے رب، مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اور اس کے علاوہ ہے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 ہے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 18 ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 3 ہے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ احادیث ریوائز کریں۔ حدیث نمبر 2507۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت پسندی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ زیادہ مستحق و حقدار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے مجھے اختیار دیا ہے کہ مجھ سے بے حیائی بدتمیزی کے ساتھ مانگیں یا مجھے بخیل کہیں، بس میں تو بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رضامندی یا ناراضگی کی علامات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیری ناراضگی اور رضامندی کو پہچان لیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم راضی ہوتی ہو تو رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کہتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم کہتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے کہا جی ہاں، لیکن میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ہی چھوڑتی ہوں، دل میں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی۔ جنتی شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قوموں کو لوگوں کی طرف سے اچھی تعریف سناتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے، اور جہنمی شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں لوگوں کی طرف سے شر چڑھاتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت سالہ بن عبیس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جن آدمیوں کے عذاب کے بارے میں سوال نہ کر، مگر ایک ایسا آدمی جو جماعت سے پیدا ہو گیا ہو اور امام کی نافرمانی کی ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو۔ ایسی لونڈی یا غلام چیز آگے پیچھے ہے۔ کوئی اور پڑھ دے۔ حضرت سزارہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 3 آدمیوں کے عذاب کے بارے میں سوال نہ کر۔ نمبر 1، ایسا آدمی جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا ہو اور ایمان کی نافرمانی کی ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو۔ نمبر 2، ایسی لونڈی جو غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا ہو اور اسی حالت میں مر گیا ہو۔ اور نمبر 3، ایسی عورت کو اس کا شوہر اس کی دنیاوی اخراجات پورے کر کے غائب ہوا ہو اور وہ اس کی عدم موجودگی میں بن سمجھ کر باہر نکلی ہو۔ ان کے بارے میں تو مت پوچھ۔ اسی طرح 3 آدمی ہیں، ان کے عذاب کے بارے میں بھی مت دریافت کر۔ نمبر 1، ایسا آدمی جس نے اللہ سے اس کی چادر چھیننے کی کوشش کی ہو اور اللہ کی چادر کبریائی ہے اور اس کا عزار عزت طاقت ہے، اور ایسا آدمی جس نے اللہ کے حکم میں شک کیا ہو۔ اور نمبر 3، ایسا شخص جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہو۔ جی بد کلامی کا نتیجہ۔ نادی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا،
और बद कलामी अकड़ मजाजी बदखलकी से है और अकड़ मजाजी आग में ले जाने वाली है। अब मिली आपको हदीस? प्रिंटिंग सफ़े आगे चले आप ये ले लो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आदमी पर रहम करे कि जिसने अपने भाई की इज्जत या माल के मामले में नाइंसाफ़ी की हो, वो फिर उसके पास जाकर माजरत कर ली हो, और इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें उसका मुआवजा किया जाए। तो जहाँ दिनार होगा दिरहम, वहाँ तो मामला यूँ हल किया जाएगा कि अगर उस जालिम के पास नेकियां होंगी तो उससे नेकियां ले ली जाएंगी, और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो मजलूम लोग अपनी बुराइयां उस पर डाल देंगे। और आगे भी पढ़ना है? क्या आपको मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा बंदा नाकाम और नामराद हुआ जिसके दिल में अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए नाज़िल रखी। अगले आखिरी आगे मुझे लगता है यही तक पढ़ दिया। ये वाली भी है दुनिया में मजलूम से 514। दुनिया में ही मजलूम से माजरत कर लेना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम करे कि जिसने अपने भाई की इज़्ज़त या माल के मामले में नाइंसाफ़ी की हो और फिर उसके पास जाकर माजरत कर ली हो क़बल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका मुआवजा किया जाएगा। और जहाँ ना दिनार होगा ना दरहम, वहाँ तो मामला यूँ हल किया जाएगा कि अगर उस जालिम के पास नेकियां हुई तो उससे नेकियां ले ली जाएंगी, और अगर उसके पास नेकियां ना हुई तो मजलूम लोग अपनी बुराइयां उस पर डाल देंगे। ये पहले भी पढ़ी थी लेकिन रिपीट हुई है ना। अच्छा 15 से पढ़नी है। 15 से पढ़नी है। हाँ जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हदीस नंबर 2515 है। मुत्तकी, हिदायत याफ्ता, हाकिम, आलिम, मुअज़्ज़िज़, गनी और हक़ीर लोगों की अलामात। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से, और रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल फरमाया, सअला सवाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बहू अपने रब से, अन सित्ता खिसालिन 6 खसलतों के बारे में, काना यज़ुन्नु वो गुमान करते थे, अन्नहा यकीनन वो, लहू उनके लिए, खालिसतुन खालिस कर लें, वस्साबियातु और 7वें, लम यकुन ना थे, मूसा अलैहिस्सलाम, युहिब्बुहा पसंद करते उसको, क़ाल उन्होंने कहा, या रब्बी ए मेरे रब, अय्यु इबादिका कौन सा तेरा बंदा, अत्क़ा ज़्यादा मुत्तकी है। क़ाल फरमाया, अल्लज़ी जो, यज़कुरु ज़िक्र करता है, वला यंसा और नहीं वो भूलता। क़ाल कहा, फ़अय्यु इबादिका
تو کون سا تیرا بندہ اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے. قال فرمایا الذی یتبع جو پیروی کرتا ہے الہدا ہدایت کی. قال کہا ایو عبادک کون سا تیرا بندہ احکم زیادہ انصاف کرنے والا ہے. قال فرمایا الذی جو یحکم فیصلہ کرتا ہے للناسی لوگوں میں کما جیسا کہ یحکم فیصلہ کرتا ہے لنفسی ہی اپنی جان کے لیے. یہاں پہ لی مسنگ ہے, ٹھیک ہے, لنفسی ہی. قال کہا فَأَيُّ عِبَادِكَ تو کون سا تیرا بندہ اعلم زیادہ علم رکھتا ہے. قال فرمایا الذی لا یشبع جو نہیں سیر ہوتا من العلم علم سے یجمع جمع کرتا ہے علم الناس علم کو لوگوں کے الی علمہ طرف اپنے علم کے. قال کہا فَأَيُّ عِبَادِكَ تو کون سا تیرا بندوں میں عزو زیادہ عزت والا ہے. قال فرمایا الذی جو اذا قدر غفر جب قدر پائے معاف کر دے. قال کہا فَأَيُّ عِبَادِكَ تو کون سا تیرے بندوں میں سے اغنا زیادہ مالدار ہے. قال فرمایا الذی یرضی جو راضی ہو جائے بما یوتا ساتھ اس کے جو دیا جائے. قال کہا فَأَيُّ عِبَادِكَ تو کون سا تیرا بندہ افقر سب سے زیادہ فقیر ہے. قال فرمایا صاحب منقوص صاحب مال کو کم سمجھنے والا. قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الغنا نہیں مالداری ان ظاہر کی انما یقیناً الغنا مالداری غنا نفسی مالداری ہے دل کی. وَإِذَا اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی بعبد بندے سے خیرن بھلائی کا جعل کر دیتا ہے غناہ غنی اس کو فی نفسہ اپنے آپ میں وتقاہ اور تقوی پیدا کرتا ہے فی قلبہ اس کے دل میں. وَإِذَا اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی بعبد کسی بندے سے شرًا شر کا جعل کرتا ہے فقرہ اس کی فقیری کو بین عینیہ درمیان اس کی دونوں آنکھوں کے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں دریافت کیا اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہیں، اور 7ویں چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، کون سا تیرا بندہ کون سا بہت زیادہ متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے زیادہ یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہو جس طرح اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ معزز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو مقابل پر قدرت پانے کے بعد معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا کون سا بندہ زیادہ مالدار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے وہ اس پر راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو صاحب مال یعنی مالدار اپنے مال کو کم سمجھنے والا اور مزید طلب کرنے والا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری اور بے نیازی کو غنی نہیں کہتے، بلکہ غنی تو دل کا غنی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنی اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے۔ یہاں ہم اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو اس بات پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا متقی، احکام الہی کی پیروی کرنے والا، ہدایت یافتہ اور عوام الناس اور اپنے سے متعلقہ فیصلے کرتے وقت اپنے ذات کا لحاظ نہ کرنے والا، منصف، علم شرعی سے سیراب نہ ہونے والا، بڑا عالم، طاقت اور قدرت کے باوجود معاف کر دینے والا، معزز اور قوی اور اپنی قلیل یا کثیر روزی پر راضی ہو جانے والا مالدار ہے۔ اگر کسی کو رغبت ہو تو وہ بآسانی ان 6 صفات سے متصف ہو سکتا ہے۔ یہ 6 صفات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو چند احکام الہی کے کاربند ہونے پر اپنے آپ کو بہت بڑا متقی اور پارسا تصور کرتے ہیں، اور یہ کہ صف اول کا فرد سمجھتے ہیں اور دوسروں کی عیب جوئی اور نقص زنی شروع کر دیتے ہیں کہ ان میں یہ بات نہیں ہے، ان میں یہ بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث میں بیان کردہ 6 امور کو اپنائیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے سرمایہ آدمی کو فقیر نہیں کہتے، بلکہ اصل فقیر تو وہ ہوتا ہے جو مال و دولت کی بہتات کے باوجود اس کو کم سمجھتا اور زیادہ کی حرص میں لگا ہو، اور حریص اور بخیل کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے والا ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے ہوگی؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہر چیز میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ ہاں، بات کرتے ہوئے اللہ کا ذکر مسٹ ہے، ضروری ہے۔ اور ویسے بھی وہ مجلس تو
بہت ہی قیامت میں حسرت کریں گے وہ لوگ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کیا ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور مجھ سے کفر مت کرو۔ تو ذکر سے مراد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، کبھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، کبھی کوئی ارادہ کرنا تو انشاءاللہ کہنا، کبھی کوئی اچھی چیز دیکھنا تو ماشاءاللہ کہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی اصل میں وہ نقطہ ہے جہاں مومن کا دل ٹھہر جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ تو یہ بخاری کی 7405 نمبر روایت ہے۔ ایک بدو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسلام کی طرف سے مجھ پر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور بس اس کو تھام لوں، یعنی مختصر ہو لیکن میں اس کو جو ہے وہ تھام کے رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رہے۔ یہ ابن ماجہ کی 7093 نمبر روایت ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اس حدیث میں جتنی بھی باتیں ہیں ان سب پہ غور و فکر جب کرنے لگیں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، لیکن ایک ایک بات ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی گئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو دہرایا گیا ہے یہاں پہ۔ ان کی کتابوں میں یہ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے نا، یہ تو حدیث ہی ہو گئی نا، ان کی کتاب کی بات نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان شدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تو تب ہوتی ہے وہ تورات کی بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کوٹ کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے نا، تو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو لیں گے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، مسلمان سے لڑنا کفر اور اس کو گالی دینا فسق ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سباب المسلمی، گالی دینا مسلمان کا، گالی دینا مسلمان کا، اخاہ اپنے بھائی کو، خواہ اپنے بھائی کو، فسوق فسق ہے، فسوق فسق ہے، وقتالہ اور قتل کرنا اس کا، قتالہ اور قتل کرنا اس کا، کفر کفر ہے، کفر کفر ہے، وحرمت اور حرمت، حرمت اور حرمت، مالی ہی اس کے مال کی، مالی اس کے مال کی، کا حرمتی جیسا کہ حرمت ہے، حرمتی جیسا کہ حرمت ہے، دمی ہی اس کے خون کی۔ دمی اس کے خون۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔
تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ سخت وعید ہے جن کی زبانیں فحش گوئی اور یاو گوئی اور بد کلامی سے ہر وقت بھری رہتی ہیں اور سب و شتم اور گالی گلوچ کی عادی بن چکی ہیں. یعنی بات کرتے ہیں تو گالی سے. تو جن کو کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پہلے گالی نکالتے ہیں اور پھر بات کرتا ہے, برے القاب سے پکارتے ہیں. یعنی اچھے نام سے تو پکارنا ہی نہیں ہے نا, ہر ایک کے نام غلط لے کر بات کرنی ہے جب بات کرنی ہے. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ فاسق اور فاجر ہیں. کیونکہ مسلمان کے لیے برا نہیں ہوتا. مسلمان کو کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کفر کا اطلاق کرنا مبالغہ آرائی ہے جس کی غرض و غایت جو ہے وہ سامع کو ایسا اقدام کرنے سے اجتناب کرنے پر آمادہ کرنا ہے. یعنی جو سامنے والا ہے اس کے سامنے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بالکل ہی یعنی اخلاق سے گری ہوئی بات. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کفر کا اطلاق تشبیہ کے طور پر دیا گیا. یعنی اصل میں یہ کفر کیسا کفر ہے کہ آپ کہیں نا کہ یہ کافر نہیں ہو جاتا وہ شخص, لیکن یہ کافرانہ کام ہے. یہ ایک طرح سے کافرانہ کام ہے, یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اصل میں یہ کافروں کا کام ہے اور کافر ہی ایسے کام کرتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے کام نہیں کرنے. ایک خاص سبب بھی بیان کیا گیا ہے, جیسے امام بغوی اور امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن نعمان بن مقرن مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کی ایک مجلس میں تشریف لے گئے. ان میں ایک انصاری آدمی بھی تھا جو بد زبانی اور سب و شتم کرنے میں معروف تھا. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سباب المسلمی اخاہ فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کا اپنے بھائی کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. یہ سن کر اس آدمی نے کہا, اللہ کی قسم آئندہ میں کسی آدمی کو کبھی بھی گالی نہیں دوں گا. یہ فتح الباری کی روایت ہے. تو یہ مومن کی قدر و قیمت ہے کہ اس کا مال اور عزت بھی اس کے وجود کی طرح معزز ہے. تو بس یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تنگی میں مبتلا لوگ اپنی جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا وہ باہر نکالتے ہیں, تو لوگوں کے اوپر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے بات اصل میں, دوسروں پہ نکالتے ہیں. تو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنا, جیسے اس کا مال غصب نہیں کرنا, جیسے اس کی عزت کی حفاظت ہے, جیسے اس کی جان کی حفاظت ہے, یعنی ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں پہنچانا, چاہے کوئی بھی ہو. آج کل تو اگر کہیں بازار وغیرہ میں جاؤ تو گالی گلوچ کی زبان ہی سن رہی ہوں. اسپیشل گھروں میں بھی عموماً آپ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو یا اس طرح سے اپنے سرونٹس کو تو برے القاب سے مخاطب کرنا, یا اپنے سے چھوٹوں کو, بڑے بہن بھائی چھوٹوں کو اس طرح سے, تو اس کا بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے سدباب کہ اس طرح کی باتوں سے بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اور گھر والوں کے لیے بھی ایک سیشن میرے خیال سے ہونا چاہیے. کیا ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں گھر میں, کوئی میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں گھر کے حوالے سے؟ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہمیں کرنی چاہیے. اور گھر کے جو بڑے ہیں, جو سربراہ ہیں, وہ آپس میں بیٹھیں اور گھر کے متعلق بات چیت کریں, ایک وقت مقرر کریں جس میں یہ کہ بچوں کو بھی موقع دیا جائے کہ کسی بھی تعلق سے, اور کوئی ایک بات کو اس ہفتے ہم اپنائیں گے اس حوالے سے کہ اس ہفتے ہم اس بات پہ فوکس کریں گے, اس ہفتے ہم اس بات پہ, ہر ہفتے میٹنگ ہونی چاہیے. کتنا ہی اچھا ہو کہ گھر میں ایک ماحول ہو اور گھر والے جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ توجہ ان کی ہو. اور وہ نئی بچوں کے لیے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ بچے نئی باتیں سوچ کے آگے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی کہنا ہے. بہرحال کرنے والے کام تو بہت سارے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو.
سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 ہے، کیا بھلا انسان نے نہیں دیکھا ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور وہ سخت جھگڑالو بن گیا، یعنی اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، بغیر کسی وجہ سے لڑنا اور بس اس طرح کے کام کرنا، یہ کافرانہ کام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو فاسق کہہ دے، کافر کہہ دے کہ فلاں کافر ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو فاسق یا کافر کہے اور وہ نہ ہو تو وہ خود فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ یہ بخاری کی 6045 نمبر روایت ہے۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی کہ ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھتے۔ زبان جو ہے نا بس بے سوچے سمجھے جو منہ میں آیا وہ بولتے چلے جاتے ہیں، اس پر کبھی بھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ حالانکہ مومن تو سوچ کے اور تول کے بولتا ہے، کوئی ایسی بات اس کی زبان سے ادا نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے۔ بخاری کی 2478 نمبر روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ آدمی بدترین ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، بد کلامی کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، خالص پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے، چاہے مذاق میں کہہ رہا ہو چاہے کسی بھی طرح کہہ رہا ہو، جھوٹ بولے۔ دوسری بات، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، ہمیشہ خیانتی کرے۔ تیسری بات، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی بات، اگر کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی اونچ نیچ تو گالی گلوچ کرے، تو یہ پکا منافق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گھر والوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، بچوں پر بیویوں پر زبان درازی کرتے ہیں۔ ایسے کتنے زیادہ خاندان ہیں جو اپنی بیویوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو مرضی میں آئے ہیں ان کی زبان سے اپنی بیویوں کے لیے الفاظ نکلتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے 277، مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ بیہودہ گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گوئی، بیہودہ گوئی مومن کی شان ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6285۔ تو ایک تو گالی دینا تو عام گالی دینا نا، ایک اتنی معزز ہستیوں کو اس طرح سے کرنا، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں باقاعدہ تبرہ کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال تو یہ بہت سخت ترین بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معزز لوگوں کی عزت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2517 ہے، ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، عن جابر رضی اللہ عنہ، روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، قول کہتے ہیں، قال کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو آپ فرماتے تھے یقول آپ فرماتے تھے طائر کل انسان طائر کل انسان خیر یا شر ہر انسان کا خیر یا شر ہر انسان کا یا قسمت بھی کہتے ہیں اس کو، قسمت ہر انسان کی، فی عنقی ہی اس کی گردن میں ہے، فی عنقہ اس کی گردن میں ہے، تفسیر تفسیر ہے، تفسیر تفسیر ہے، وکل انسان وکل انسان اور ہر انسان کی، اور ہر انسان کی الزمناہ لٹکا دی ہم نے، الزمناہ لٹکا دی ہم نے، طائرہ اس کی قسمت، طائرہ اس کی قسمت، فی عنقی ہی اس کی گردن میں۔ فی عنقہ اس کی گردن میں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر انسان کے خیر یا شر کا حصہ اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے، یہ اللہ کے فرمان، اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ طائر کے معنی پرندے کے ہیں، اور عنق گردن کو کہتے ہیں۔ طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں، اور عنقہ کا مطلب ہے اس کے اچھے یا برے عمل، جس پر اس کو اچھی یا بری جزا دی جائے گی۔ گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا، روز قیامت اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ناصر الدین البانی کی تفسیر تھی۔ امام شوکانی نے اس حوالے سے کیا کہا؟ طائر سے مراد انسان کی قسمت یعنی تقدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے ہی لکھ دی ہے۔ امام البانی یہ اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن جریر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جو فیصلہ کیا گیا وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، بہر صورت اسے اس کی ادائیگی کرنا پڑے گی، اس میں اس کے لیے سعادت ہو یا بدبختی۔ آیت کے الفاظ ہیں الزمناہ طائرہ، یعنی ایک ضرب المثل ہے یہ ایک طرح سے، جس سے عرب لوگ اچھا شگون لیتے تھے یا بری فعل، اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی پرندہ کسی کی بائیں جانب سے آ کر دائیں جانب کو اس طرح گزرتا کہ اس کا دایاں حصہ آدمی کے سامنے ہو تو اس سے نیک فعل مراد لیتے، لیکن اگر کوئی پرندہ کسی دائیں جانب سے بائیں جانب کو گزرتا تو اسے بدفعلی کی علامت سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا ہے کہ اس نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا، ادھر ادھر نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہی ہے۔ وہ نحوست اور شقاوت یعنی خوش نصیبی جو ہے وہ آپ کے گلے میں ہے، جس کا انجام یا تو آتش دوزخ ہوگا یا سعادت یا نیک بختی، جو کہ آپ کو جنت یا بہشت میں لے کے جائے گی۔ تو ہر انسان کی قسمت گردن میں لٹکا دی گئی ہے، تو بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بھی بات ہے، خوش نصیبی اور بد نصیبی کا تعلق قسمت سے ہے، آپ کی قسمت جیسی ہوگی وہی آپ کو ملے گا۔ اعمال نامہ عرش کے نیچے ہے، اور ہوا کی مدد سے اعمال نامہ جو ہے وہ لمحے بھر میں قیامت کے دن اڑ کر سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ دائیں ہاتھ والوں کے پاس دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، بائیں ہاتھ والوں کے پاس بائیں ہاتھ میں چلا جائے گا، تو لمحہ بھر نہیں لگے گا اور سب کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ اب ایک بات ہے کہ جس مادے سے ہمارا وجود بنا وہ فنا نہیں ہوگا۔ یہ روایت ہے اعمال نامہ عرش کے نیچے؟ جی یہ روایت اعمال نامہ عرش کے نیچے، ہاں جی، اور ہوا کی مدد سے اعمال نامہ لمحے بھر میں اڑ کر قیامت کے دن، ہاں جی ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ ہمارا وجود فنا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔
حالت بدل جائے گی، ایک حالت سے دوسری حالت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. تو عمل بھی کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. عمل کبھی فنا نہیں ہوگا، سب محفوظ ہو جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا، کوئی بھی عمل نہیں. سائنس نے ایک اصول بنایا ہے کہ کوئی حرکت پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی. آج سائنس یہ اصول بنا کر ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی حرکت پیدا ہو کر فنا نہیں ہوتی. ہوا کا میڈیم میں ریکارڈ ہونا، یعنی ہوا کے میڈیم ہے نا، ہوا، اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. اب وہ اس سے تحقیق ہو رہی ہے کہ بھئی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت کی آوازیں بھی ریکارڈ ہیں فضا میں. ممکن ہے آگے جا کر آوازیں سنائی دی جائیں کہ انبیاء کی آوازیں بھی ہم سن سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن سکیں. بہرحال وہ آوازیں سننا تو ایک بات ہے، لیکن جو توجہ طلب بات ہے نا وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہ کہیں بھی نہیں جا رہی، یہ مٹیں گی نہیں، یہ مٹنے والی نہیں ہے. جو آ گیا اس کا وجود ہے. بس آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، آپ کی حرکت کوئی ہوئی، آپ کی آنکھوں کی جنبش ہوئی، آپ کا کچھ بھی ہوا، وہ ریکارڈ ہے. کل کیا کریں گے؟ اعمال نامہ سامنے ہوگا، کھولا جائے گا. آپ نے جو کچھ کہا تھا، جو کچھ کیا تھا، وہ سب سامنے ہوگا. ہر ایک چیز کا بالکل ایکوریٹ حساب کتاب ہوگا، نہ کم نہ زیادہ. بالکل بالکل ایک جیسے کہیں نا ایک ذرے جتنا بھی جو ہے نا وہ فرق نہیں ہوگا. اور جیسے ہم کوئی غلطی خطا کر کے پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، وہ توبہ کی بات الگ وہ ہے والی نا، چیز معافی، وہ گناہ مٹ جاتے ہیں. وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. سیئات ان الحسنات، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس میں بھی ہے نا کہ مگر یہ کہ ہم کانشیس ہو جائیں گے نا یہ بات سن کے، پھر ہم بہت آرام سے بات کریں گے. سورہ یونس کی آیت نمبر 30 ہے، وہاں ہر شخص اپنے کیے کو بھگت لے گا، وہ سب جو وہ گھڑا کرتے تھے سامنے پائیں گے. تو اعمال نامہ تیار ہوگا. دنیا میں جو جھوٹ تھا وہ سب کھو جائے گا. جھوٹ کیا تھا؟ چلو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، چلو یہ تو اتنی سی بات ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہی تو بنا لیتے ہیں ہم. ہاں، تو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. کتنی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. سورہ طور کی آیت ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے جو بھی اس نے کمایا. سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے. سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا، بھلائی کمائی، تو وہ اسے پا لے گا. اس ذرہ برابر بھی شر اگر کمایا تو وہ اسے پا لے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے، ہر جان اس کو پا لے گی جو کچھ اس نے کہا، جو برے کام کیے وہ بھی، سب کچھ پا لے گی. سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، جب کہ دو لینے والے اس کے دائیں اور بائیں لیتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نہیں بولتا مگر مستعد ہو کر وہ لکھتے رہتے ہیں. کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں. ہم بھلا بیٹھتے ہیں جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں. ہم اپنی گفتگو کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. جو جی چاہے ہم بول سکتے ہیں، جو جی چاہے ہم کہہ سکتے ہیں. ہم نے ابھی کہہ لیا تو کچھ نہیں ہوگا. اعمال اور زندگی کے بارے میں بھی یہی بات ہے. اپنے اعمال نامے کی فکر ہمیشہ رکھنی ہے، محتاط رہنا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے. محتاط رہنے کا نام ہی تقوی ہے، اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے.
آج ہم یہیں تک ہی پڑھیں گے. جلدی جانا. ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے سارے گناہوں سے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا الہی یا پاک پروردگار زبانوں کے گناہوں سے بچا لیجئے. یا الہی کسی کو برا بھلا کہنا، طعنہ دینا، گالی دینا، الہی یہ ایسی باتیں ہیں الہی یا پاک پروردگار ہماری زبانوں کو ان چیزوں سے محفوظ کر دیجئے. یا پاک پروردگار یا رب العزت اپنے سے چھوٹوں پر رحم اور شفقت والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے بڑوں کا ادب لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا پاک پروردگار یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جو بھی ہمارے پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی یا پاک پروردگار ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. یا پاک پروردگار جن کے پیارے چلے گئے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائیے. یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں بہترین مقام میں رکھنا جنت الفردوس میں. یا الہی ہم کو بھی اس دنیا میں جب تک رکھنا الہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا. یا الہی جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں. یا الہی یا پاک پروردگار ہمیں یوں ہی جنتوں کی مجلسوں میں اکٹھا کرنا. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہر وقت ہماری زبان کو اپنی ذکر سے تر رکھنا. یا پاک پروردگار یا رب العزت ہمیں ہر کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا الہی جو جوان بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے. یا پاک پروردگار یا رب العزت جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے. یا الہی یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام نکاح کو آسان کر دے. یا الہی زنا کو مشکل بنا دے. یا پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جن کے پاس بیٹیاں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما. یا الہی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جتنے بھی حاضرین ہیں یہاں پہ ان پر ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا الہی اس گھر پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما. جہاں جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں یا پاک پروردگار ان گھروں کو اپنے اس کام کے لیے چن لے پاک پروردگار. یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام پاکستان کی حفاظت فرما. یا الہی مسلمانوں کی حفاظت فرما. کوئی بھی مسلمان کہیں پر بھی مصیبت میں پریشانی میں الہی ان کی مدد فرما. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یا پاک پروردگار جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہو یا الہی ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا. یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں
جوق تا جوق ان میں شامل ہونے والا بنانا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہمیں دین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ یا الہی، ہمیں حدیثوں کو یاد کرنے والا بنا۔ یا الہی، ہمیں حافظ حدیث بنا۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔